نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلے مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے. ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا. عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے. آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا. تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تو میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں. کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئے. حضور حکم ہو؟ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں. حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہیں رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے. اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. آپ ذرا اس لذت کو تو لے. حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر. آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا. فرمایا لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا. اگر دروازہ کھول، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں. اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں. فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا. لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا. کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی. اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو. جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا. بات سمیٹنے لگاؤں، ادب بھی بڑا. اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے. فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا. صحابہ کو پتا تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا. حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. حضور تشریف لے آئے. لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے ہیں حضور. اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا. صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں. صفیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. صفیں ٹوٹتی رہیں، نماز نہیں ٹوٹی. حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ.
तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया ही, भुल गईया नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और ये नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, उनते काबा भूल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले पे जमात कराई। नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा, अबू बकर मैंने 3 दफा कहा था, क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? फिर भी लफ्ज कोई नहीं, जुमला कोई नहीं। अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया, क्या जुमले कहे, क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए।